جب اذیت حد سے بڑھتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں دیوانہ وار پتھریلے راستوں پہ چلتا چلا جاؤں۔ جب بھی آزمائش آتی ہے نا اور مشکلات تمہیں گھیر لیتی ہیں تو جان لو آزمائش کا مقصد کسی کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کچھ سکھانا ہے، اور ہم کبھی وہ پاس ہو کر سیکھتے ہیں اور کبھی فیل ہو کر۔ داؤد علیہ السلام کو جب اپنی کمی کا احساس ہوا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کی، تو اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس اس کے لیے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحات جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک فرماتا ہے بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پہ یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے نا تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسا سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔